نگراں وزیراعظم کو لکھا گیا خط وہ کام کر گیا ہے۔ نگراں وزیراعظم کے پہلے حکم نامے نے ایک بڑے احتجاج کو مؤخر کرا دیا ہے۔ نگراں وزیراعظم کی ہدایات کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے 23 اگست کو ہونے والے امتحانات کو مؤخر کر دیا ہے اور اب یہ امتحانات سپٹمبر میں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالج امتحانات کے لیے ملک بھر سے طلبہ نے پی ایم ڈی سی پورٹل پر اپلائی کیا تھا اور تقریباً 1,74,000 سے زائد بچوں نے امتحان کے لیے خود کو رجسٹر کروایا تھا۔ اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے بچے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا، کیوں ڈیٹ آپ لوگوں کو اس طرح کی دی گئی جس پر آپ لوگوں کو اعتراض تھا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاب حمزہ نے جو کہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں، اور لاریب بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں پشاور سے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ مطلب معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ ان کو سوسائیڈل اٹیمپٹس کے خیال آنے لگے۔ ظاہر ہے جب اتنی تیاری کی اور صورتحال بالکل آپ ہیلپلیس فیل کرو، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو تو آپ ایسی باتیں سوچتے ہو۔ السلام علیکم لاریب۔ وعلیکم السلام میم۔ لاریب کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لاریب کیا ساری صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئی؟ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی خود ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم وعلیکم میم۔ السلام۔ ایسا تھا پی ایم ڈی سی جو ہے وہ تو شروع سے خیر ظالم ہے اور ظلم کرتی آ رہی ہے ساری اسٹوڈنٹس پہ۔ پہلے پی ایم سی تھا، پھر پی ایم ڈی سی تھا۔ ہمیں پی ایم سی سے کوئی مطلب ذاتی وہ نہیں تھا کہ پی ایم سی کو اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ وہ بچوں کو آگے جا کے ریلیف دے پی ایم ڈی سی کی صورت میں۔ بٹ اسٹل جب پی ایم ڈی سی ایکٹیو ہوئی تو انہوں نے پی ایم سی کی طرح ہی حرکتیں شروع کر دی، جس کی وجہ سے کافی اسٹوڈنٹس جو تھے، ہم تو تھے باقی سارے پنجاب سے جیسے اسٹوڈنٹس تھے، یو ایس ایس ایکسیٹرا کے فیڈرل کے سب بھی اس سے مطلب ڈی موٹیویٹ ہو گئے، کیونکہ ویسے نارملی ٹیسٹ ہمارے پاس جو تھا وہ اکتوبر نومبر میں کنڈکٹ ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم جو تھا مطلب فوراً سڈن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ٹیسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 27 اگست کو کنڈکٹ ہوگا۔ مطلب کوئی ریزن نہیں تھی، کوئی خاص اس طرح کی ایمرجنسی نہیں تھی، بس پی ایم ڈی سی نے اپنے مطلب خود ہی نہ انہوں نے کوئی کونسل کی نہ کوئی میٹنگ کی، بس ڈائریکٹ اناؤنسمنٹ کی کہ 27 اگست کو ٹیسٹ ہے۔ حالانکہ ہمارے خود پریکٹیکل جو تھے وہ جولائی کے اینڈ میں ختم ہوئے، ابھی تو بعض ملتان اور گجرانوالہ بورڈ کے ابھی بھی پریکٹیکل چل رہے ہیں جو کہ 27 اگست کے بعد ختم ہوں گے۔ اس کے بعد میم آپ لوگوں کو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ انسان پہ نا اس دو مطلب صرف امریکیٹ کا ٹیسٹ بھی نہیں تھا، ساتھ میں ہمارے آرمی میڈیکل کالجز کے اور بھی ٹیسٹ تھے، آغا خان میڈیکل کالج کے بھی ٹیسٹ تھا۔ تو اتنے سارے ٹیسٹ جب آپ کا مطلب برڈن بن جاتے ہیں پھر آبویسلی انسان جو ہے وہ سوسائڈل تھاٹس کے آئیں گے، اس کو سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا۔ اور پی ایم ڈی سی مطلب بہت ہی ظالم ہے، بہت زیادہ ظالم ہے۔ میں نے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیے، ہم خود ہاسپٹل میں رہ چکے ہیں، بٹ اسٹل انہوں نے کچھ بھی رسپانس نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ مطلب لیکن ابھی بھی وہ جو ہے لاریب صحیح۔ اچھا لاریب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے ان سے وجہ معلوم کی کہ آپ کیوں اتنی جلدی ایگزامز کنڈکٹ کرا رہے ہیں؟ جب یہ ایگزام ہوتے ہی سپٹمبر اکتوبر میں ہے تو اتنی عجلت میں کیوں آپ لوگ ایگزامز لے رہے ہیں؟ کیا بتایا گیا؟ جی میم، انہوں نے بتایا گیا کہ ابھی جو ہے وہ الیکشنز کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایگزام جلدی کنڈکٹ کریں۔ حالانکہ ابھی تو جیسے کیئر پاکستان آئے، پرائم منسٹر آئے، تو ان کو پتہ ہے کہ 90 ڈیز بعد الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوں گے، جو کہ اکتوبر کے اینڈ میں آتے ہیں۔ بٹ اسٹل انہوں نے ہمیں یہی بات بتائی کہ پولیٹیکل سچویشن کنٹری کی بہت زیادہ خراب ہے، یہ ہے مطلب انہوں نے پالیٹکس کو بیچ میں لا کے کھڑا کر لیا ہمارے ایجوکیشن میں کہ نہیں پالیٹکس ایسے ہیں، ابھی الیکشنز ہوں گے، الیکشن کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ دوبارہ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو بس انہوں نے تھوڑا ہمارے سا لاریب میں پالیٹکس چاہوں گی آپ سے کہ آپ کیمرہ تھوڑا سا اپنا ٹھیک کیجئے تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، آپ پراپرلی ہم سے بات کر سکیں۔ اور اتنی دیر میں حمزہ سیاب آپ کی طرف، سیاب مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے، ٹھیک ہے بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھائی کے بعد آپ لوگ خود کو پریپیئر کرتے ہیں، ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن معاملات اس حد تک آگے کہ سوسائیڈل اٹیمپٹس ہونے لگیں۔ تقریباً 7 طلبہ بتائے گئے کہ جنہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر کیوں معاملات یہاں تک آئے؟ میم یہ بات ایسی تھی. السلام علیکم میم. Thank you for World News for giving us time and for giving us this opportunity to raise our voice. پہلے تو سر میم میں یہی بتاؤں گا کہ بول نیوز نے ہمارا ساتھ دیا ان سب چیزوں میں اور ہماری وائس کو سارے قوم تک پہنچا دیا. بات یہ تھی میم کہ پہلے جب ایف ایس سی کے ایگزامس چل رہے تھے تو پی ایم سی والوں نے یہ اعلان کیا کہ مطلب ایٹا انڈیکیٹ پی ایم ڈی سی کا جو ٹیسٹ ہے وہ 27 اگست کو لیا جائے گا. انہوں نے ہمیں بغیر بتایا بس تھوڑا سا ٹائم دے دیا، تقریباً
40 ڈیز تھے کہ ابھی ایگزام بھی چل رہے تھے, لاسٹ پیپر تھا ہمارا, 40 ڈیز دے دیے گئے. اس کے بعد ایسا ہوا, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, مطلب ایگزام جب ختم ہوتے ہیں تو 2 to 3 months دیے جاتے ہیں پی ایم ڈی سی ٹیسٹ کے پریپریشن کے لیے, لیکن اس بار انہوں نے بہت کم ٹائم دے دیا اور 27 اگست کو شیڈول جاری کر دیا. پھر اس کے بعد رجسٹریشن کے ایشوز آ گئے ان کے. 3 دن تو ان کا ویب سائٹ نہیں کھل رہا تھا, طلبہ رجسٹریشن کر رہے تھے, 3 دن ویب سائٹ نہیں کھل رہا تھا. پہلے انہوں نے آفیشلی اناؤنسمنٹ کی کہ مطلب 3 اگست پہ وہ رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے. پھر اس کے بعد پھر سے وہ چینج کر دیا, نوٹیفکیشن ڈیلیٹ کر دیا, اور 31 اگست کو پھر سے وہ مطلب اپنی نوٹیفکیشن ریورس کر لی. دیٹس ناٹ فیئر ود اسٹوڈنٹس. اس کے بعد میں ایسا ہوا نا کہ وہ محرم کی چھٹیاں بھی آ گئی, تو اس میں بھی رجسٹریشن کا مسئلہ آ گیا. تو بہت سے اسٹوڈنٹ اس سے کرٹیسائز ہو گئے. پھر سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹرینڈ چلائی, ہم نے بہت پروٹیسٹ کی. کبھی ایک کو مینشن کرتے تھے, کبھی دوسرے کو مینشن کرتے تھے, کبھی ایک اینکر سے کنٹیکٹ کرتے کہ کبھی دوسرے سے کرتے تھے. پھر کسی نے ہماری نہیں سنی, پھر ارباب جہانگیر صاحب نے ہماری سنی. مسئلہ یہ تھا میم کہ اسٹوڈنٹ اندر ہی اندر سے ختم ہو رہے تھے, ہم سارے ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے. میں ابھی بھی 3 دن سے نہیں سویا ہوں اسی وجہ سے کہ مطلب کیا کریں, ہم کس کو مینشن کر لے, کہاں سے لے آئے. پھر اس کے بعد میں نے ٹرائی کر لی تاکہ میں مطلب لیٹر لکھ سکوں. پھر میں نے لیٹر بھی لکھ دیا. اچھا, آپ نے نگراں وزیر اعظم کو لیٹر لکھا ہے, مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ لیٹر آپ نے جب لکھا اس کے بعد آپ کو رسپانس آیا, کب آیا, کیسے آیا, کچھ بتائیے. جب میں نے لیٹر لکھ دیا تو اسی رات میرا ارباب جہانگیر صاحب نے کے ساتھ مجھے اس کا واٹس ایپ نمبر کہیں سے ملا, تو میں نے ارباب جہانگیر صاحب سے کنٹیکٹ کی, بول نیوز کا جو سینئر انکم پرسن ہے میم. تو انہوں نے میری بات سن لی. ہیلو, جی سن رہی ہوں آپ کو, بتائیے. انہوں نے میری بات سن لی اور میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا, مجھے کہا کہ مجھے ڈیٹیلز دیجیے. میں نے ان کو ساری ڈیٹیلز دے دی اور پھر ان کو میں نے وہ لیٹر بھی سینڈ کر دی جن میں نے سارے پوائنٹس لکھے تھے, سوسائڈز اٹیمپٹ اور سب کچھ وغیرہ. تو پھر جب میں نے ان کو وہ ساری ڈیٹیلز دے دی تو انہوں نے اس پہ ویڈیو بنائی اور پھر اپنے پروگرام میں بھی انہوں نے شیئر کی. تو سب سے زیادہ تو بول نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری وائس کو ریز کیا. ابھی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مجھے لا رہا ہے آپ یہ بتائے گا 10 سپٹمبر اب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے, پھر سے سنڈے کا دن ہوگا, اب آپ لوگ سیٹسفائی ہیں اس ڈیٹ سے؟ میں سیٹسفائی تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلے بہتر ہے کہ اتنا میں نے ہمارے آگے ایکسٹینڈ کی ڈیٹ کو. بٹ میجورٹی جو کافی اسٹوڈنٹس ہیں نا میم, اب آپ لوگ خود ہی دیکھیں, ایک بندے کا جو ہے وہ 30 سپٹمبر کو بھی ٹیسٹ ہے, 19 اگست کو بھی ٹیسٹ ہے, اور 20 میں کے 28 اگست کو پریکٹیکل ختم ہو رہے, تو کیا وہ 10 دن میں صحیح طرح سے پریپریشن کر پائیں گے کوئی؟ اور مطلب 52 چیپٹرز ہیں میم ہر سبجیکٹ کے. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کے ٹیسٹ اتنے ایزی نہیں ہوتے, اس کے لیے کافی ٹرکس ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں, کافی ہمیں وہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, اور 10 days مجھے نہیں لگتا کہ انف ہے. ان کو میکسیمم ایک 1 month دینا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح پریپریشن کر سکیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا, کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.